دکھا دے دکھا دے کعبہ دکھا دے دکھا دے دکھا دے کعبہ دکھا دے کعبہ دکھا دے مولا کعبہ دکھا دے مولا کعبہ دکھا دے مولا کعبہ دکھا دے مولا عمر بچی ہے میری کہاں عمر بچی ہے میری کہاں مر ہی نہ جاؤں مولا یہاں کعبہ دکھا دے مولا کعبہ دکھا دے مولا کعبہ دکھا دے مولا کعبہ دکھا دے مولا کبھی گرد کعبے کہ میں بھی تو گھوموں کبھی میں بھی کعبے کی چادر کو چوموں کبھی گرد کعبے کہ میں بھی تو گھوموں کبھی میں بھی کعبے کی چادر کو چوموں مجھے بھی دکھا دے خدایا حرم وہ مجھے بھی دکھا دے خدایا حرم وہ برستی ہے رحمت کی بارش جہاں کعبہ دکھا دے مولا کعبہ دکھا دے مولا کعبہ دکھا دے مولا کعبہ دکھا دے مولا اور سنا ہے وہاں پر کہ حج ہو رہا ہے یہ پروان سن کر یہاں رو رہا ہے سنا ہے وہاں پر کہ حج ہو رہا ہے یہ پروان سن کر یہاں رو رہا ہے بلا لے خدایا اسے بھی حرم میں لگی آگ دل کی بجھا دے وہاں کعبہ دکھا دے مولا کعبہ دکھا دے مولا کعبہ دکھا دے مولا کعبہ دکھا دے مولا سبحان اللہ ماشاء اللہ بارک اللہ تقبل اللہ احسنتی اللہم زد فزد ماشاء اللہ محترمہ افضہ نوید کی خوبصورت آواز میں حمدیہ کلام کے ساتھ اور اس آرزو کے ساتھ اس خواہش کے ساتھ کہ کعبہ دکھا دے مولا کعبہ مشرفہ جو زمین پر اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کے لیے سب سے پہلا گھر بنایا گیا اس شہر میں کہ جو ام القریٰ ہے سینٹر آف دی ورلڈ ہے اور یہ سمجھ لیجئے کہ لوگوں کے دل اس مبارک گھر کی عظمت کی طرف کھنچے چلے جاتے ہیں اور یہ روحانی کشش ہر اہل دل محسوس بھی کر رہا ہوتا ہے ایک روحانی کیفیت ہے
ایک اس طرح کی حالت ہے کہ جسے بندہ احرام کے ساتھ اپنے اوپر طاری کر لیتا ہے کہ جب وہ حج ادا کرنے جا رہا ہوتا ہے کہ جناب وہ چیزیں کہ جو ویسے حلال ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے انہیں بھی چھوڑ رہا ہے اور اس اسٹیٹ میں داخل ہو رہا ہے. اب جو کام کر رہا ہے وہ خالصاً لوجہ اللہ. مولا تیرے در پہ آ گئے ہیں, تیرے گھر پہ آ گئے ہیں, طواف کر رہے ہیں, سعی کر رہے ہیں. اور یہ جو حج بیت اللہ ہے بیسیکلی حج سے مراد یعنی لغوی معنی اگر ہم اس کی بات کریں تو جناب قصد اور ارادہ کے ہیں, یعنی کسی بڑی عظمت والی چیز کا ارادہ کرنا. تو یہ عظمت والا مقام ہے اور آج ہم اس کی مقصدیت پہ یعنی فلسفہ کیا ہے, اس کی مقصدیت کیا ہے, ہمیں کیا سیکھنا چاہیے. بیسیکلی جو مقبول حج ہے وہ بندے کے کردار پہ اثر ڈالتا ہے. اگر کردار نہیں بدلتا تو پھر کیا. آج ہم اس تعلق سے بات کریں گے. حج جو مالی اور بدنی عبادتوں کا مجموعہ ہے, اس پہ کلام کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری پیاری, ہماری بڑی, ہماری بہت ہی پیاری اسکالر, ریلیجیس اسکالر ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکمی صاحبہ. انہیں سلام عرض کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور آج پروگرام فضائل حج میں ہماری جو دوسری مہمان اسکالر ہیں, ماشاء اللہ نوجوان نسل کی یہ ہونہار اسکالر ہیں اور بڑی خوبی کے ساتھ گفتگو کرتی ہیں. ہم انہیں پسند کرتے ہیں, ہم ان کے لیے دعا گو رہتے ہیں. عالمہ سعدیہ سعید کو بھی دعا بھی دیتے ہیں اور سلام عرض کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ عالیہ اللہ. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. ماشاءاللہ. ہم آپ دونوں کے لیے دعا گو ہیں اور افضا نوید آپ کے لیے بھی دعا گو ہیں. اور آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں. اور آپ مجھے یہ بتائیے کہ جیسا کہ ہمارا عزم بھی ہے کہ صنف نازک کو حج کی مقصدیت کے تعلق سے, حج کے ارکان, حج کے مناسک کے تعلق سے روشناسی اور واقف کاری فراہم کرنا ہے. حج کے فوائد و مقاصد, حج کی حکمتیں اس طرح دیکھتی ہیں آپ؟ شکریہ ندا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ وہ بیت اللہ کا قصد کریں اور حج کا فریضہ سر انجام دیں جو صاحب استطاعت ہیں. دیکھیں حج کیا ہے, اللہ رب العزت نے, اس خالق نے انسان کو بنایا تو جہاں اسے عقل و فکر دی, جہاں اسے دیکھیں نا ارکان میں سے ایک رکن ہے اسلام کے بنیادی ارکین میں سے, تو اس کو ایک محبت بھرا دل عطا کیا. اب وہ نماز پڑھتا ہے تو اطاعت ہوتی ہے, اب وہ روزہ رکھتا ہے تو بھی اطاعت الہی کی ایک صورت ہے. جتنے بھی آپ عبادتیں کرتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں, اللہ کا حکم آ گیا, سر تسلیم خم ہے. مگر وہ جو دل ہے نا محبت بھرا, اس کی تسکین نہیں ہو رہی کہیں بھی. حکم تو بجا لا رہا ہے مگر محبوب, اگر محبوب حقیقی وہ ہے, وہ خدائے لم یزل, وہ خدائے رب ذوالجلال و تبارک و تعالی, اس سے پیار کا اظہار کیسے کرے, وہ اس کی تسکین اس جذبے کی کیسے ہو؟ تو اللہ نے خود اسے محبت بھرا دل عطا کیا. اور یہ بھی ہے کہ وہ اس نے لا زوال, اس سے پیار کرو, اس سے محبت کرو. اس نے اپنی محبت کا بھی ذکر کیا اور بندوں کی محبت کا بھی ذکر. اب اس محبت کے جذبے کی تسکین کے لیے حج جیسی عبادت عطا فرما دی کہ انسان وہاں جاتا ہے, بیت اللہ کا قصد کرتا ہے تو ایک کیف ہی اور ہو جاتا ہے, اس سفر کا اور ہی مزہ ہی کچھ اور ہے. وہ زیادہ راہ کیا ہے, اس راستے کا تقویٰ لے کر چلو, جبین سجدوں سے آراستہ ہوں, دل میں اخلاص ہو, توحید کے ترانے بھی ہیں, شہادت کی گواہیاں بھی ہیں, نماز بھی ہے اس کے اندر روزے جیسا صبر بھی ہے, اس کے اندر زکوٰۃ جیسی مال بھی خرچ کیا جا رہا ہے, ساری عبادتیں یکجا ہو گئیں, جہاد جیسا بھی ہے. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تو خواتین کے لیے حج کو ہی جہاد قرار دے دیا ہے. ہاں جی. تو ایک محبت اور عشق کا مظہر اور آئینہ دار ہے یہ حج. جا کے بندہ غلاف کعبہ کو چومتا ہے, دیوانہ وار دوڑتا ہے, تو اس سارے میں محبت کا فلسفہ کار فرما ہے. نقوش تلاش جانا ہے, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت ہے اس شہر دل نماز کو. اور وہ بیت اللہ وہ ہیرے جیسا, جسے جس جہت سے دیکھو, جس رنگ سے دیکھو, ہر طرف سے اس کی تراش خراش, اس کا رنگ, اس کا ایک اس کی درخشندگی, اس کی تابندگی عجب ہے.
چمک دمک اس کے اندر، نور ہی نور اس کے اندر، وہ تجلی گاہ ربانی انسان جاتا ہے تو اس پر بھی وہ تجلیات پڑتی ہیں. وہ اس جگہ چلا گیا جو مرکز ہے اللہ کی توجہ کا، اللہ کی رحمتوں کا. انبیاء وہاں 300 مدفون ہیں، اولیاء کرام کی محبتوں کا مرکز ہے وہ جگہ. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شہر پاک سے محبت کی، وہ ہر جگہ حضور کی نشانیاں ہیں. تو جا کے وہاں جو لطف آتا ہے اس حج کی عبادت کا، وہ دنیا میں کسی چیز میں نہیں ہے. پھر آپ دیکھیں تو نماز ہے تو ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے. روزہ صبر پیدا کرتا ہے. یہ ساری عبادتوں کا مقصود ہے. حج کیا ہے؟ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. اب کوئی جھگڑا نہیں، کوئی بد کلامی نہیں، کوئی فحش گوئی نہیں، کوئی گناہ نہیں، کوئی معصیت نہیں، کوئی نافرمانی نہیں. قبول اس کا ہوا جس نے واپس آ کے اس کو برقرار رکھا، اللہ جو بچا رہا، جس نے صراط مستقیم کو پکڑ لیا، جس نے ہدایت کو پا لیا، جسے وہ روحانی کیف ملا اور واپس آ کے بھی وہ اپنے آپ کو اپنے رب کی بندگی کے لیے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہے، سرنڈر کیے ہوئے ہے. اللہ اکبر. وہ سرنڈر کر دے، گناہوں کا میٹر رک جائے، نیکیوں کا جو ہے وہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ نیکیوں میں اس کی اضافہ ہو جائے، اکاؤنٹ بھرنے لگ جائے، اکاؤنٹ بھرنے لگ جائے. بالکل سمجھ لے کہ، اور یہ صرف ایسی بات نہیں ہے، مشکل نہیں ہے کچھ، نہیں ہے مشکل، تو پھر اس کی روٹین بن جاتی ہے نا آپا. بالکل. نیکیاں، وہ ایک ٹریننگ اس کو دے دی گئی آج کے دوران. فالو کرے گا. ہاں جی، ماشاء اللہ، کیا بات ہے. ایک بریک لے رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جناب، حج کا بنیادی فلسفہ کیا ہے اور مقبول حج کس طرح بندے کے کردار پہ اثر ڈالتا ہے، بندے کی زندگی کس طرح نیکیاں اور نیکیوں کی سمت گامزن ہو جاتی ہے، اور بندہ کس طرح گناہوں سے رکنا شروع ہو جاتا ہے، بچنا. بیسیکلی یہ جو تقویٰ ہے، یہ بچنا ہے، یہ اللہ کی رضا کے کام کرنا ہے اور معصیت کے کاموں سے بچنا ہے. میں آپ کی سمت آؤں گی، اور ہم کہتے ہیں کہ حج بیت اللہ گناہوں کی بخشش کا سامان ہے. انفرادی لیول پہ، یعنی اگر ہم بات کریں کہ ایک بندے کی زندگی پہ، بندہ مومن یا مومنہ کی زندگی پہ کس طرح حج اثر ڈالتا ہے. بہت شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. بہت شکریہ آپ کا، آپ نے بہت خوبصورت انداز سے سمجھایا. اور اگر ہم دیکھیں تو حج اتنی خوبصورت عبادت ہے جو مالی بھی ہے، بدنی بھی ہے، ہر لحاظ سے، ہر طرح سے ایک مکمل اور جامع عبادت ہے. اس میں ہر چیز کا ہمیں درس مل رہا ہوتا ہے. انفرادی طور پر حج کیا اثرات ڈالتا ہے؟ تو دیکھیے، ہر عبادت کا مقصود تقوی و پرہیزگاری ہے، تو حج کا بھی مقصود تقوی و پرہیزگاری ہی ہے. اب انسان صرف یہ دیکھے کہ وہ جس مال کو استعمال کر رہا ہے اس کا ذریعہ حلال ہے تو اس کا حج قبول ہے. حرام مال سے حج ادا نہیں ہوگا. پھر اگر کسی کا حق نہیں ادا کیا تو آپ کو پہلے اس اپنے حلال مال سے اس کا حق ادا کرنا ہے. اسی طرح کسی کا قرضہ لیا ہوا ہے تو وہ قرضہ چکا دیں. جو آپ کے زیر سرپرستی آتے ہیں تو ان کی سارے معاملات ادا کرنے کے بعد آپ اس عبادت کی طرف بڑھتے ہیں اور آپ حج کا یہ فریضہ انجام دیتے ہیں اللہ رب العزت کے حکم سے. اور پھر ایسے حج کرنے جاتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے کرم سے جب لوٹتے ہیں تو ایسے لوٹتے ہیں وہ 100 سال کا بوڑھا جائے یا پھر وہ 10 سال کا بچہ جائے، وہ بن کر وہ نومولود بچہ ہی آتا ہے کہ اللہ رب العزت اسے ایسا پاک و صاف کر دیتا ہے. لیکن جب وہ بے حیائی اور فسق و فجور ان سارے معاملات سے رکتا ہے، علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، تب وہ پھر ایسے بن کر لوٹتا ہے جیسے آج ہی اس کی ماں نے اسے جنم دیا ہو. تو یعنی تقوی اور پرہیزگاری ہر حال میں ضروری ہے اور یہ انفرادی طور پر اس پر اثر انداز ہوتی ہے. پھر ہم دیکھیں تو صبر و تحمل ہے. انسان کے اندر دیگر معاملات میں بھی مشکلات میں وہ گھڑتا ہے ساری چیزیں، تو اسے صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے. تو یہ وہ ایک خاص عبادت ہے جو اتنے دن کی طویل عبادت یہ پروسیس ہمیں سکھا رہی ہوتی ہے کہ اس میں آپ کو مشکلات بھی آئیں گی، اس میں آپ کا سفر بھی ہے، اس میں آپ کی جان بھی پوری مشقت میں آ رہی ہے، آپ کا مال بھی لگ رہا ہے، لیکن آپ کو ہر تکلیف برداشت کرتے ہوئے اس رب کے آگے جھکے رہنا ہے.
صبر و تحمل کی مثال کہ یہاں انسان شاہانہ لباس میں اپنی مرضی سے جو چاہے وہ پہنتا ہے، جیسے چاہے وہ رہتا ہے، لیکن وہاں رب کا حکم کہ 2 انسلی چادروں کو پہننا اور اس بارگاہ میں ہر دم حاضر رہنا اور ہر مشکل پر صبر کرنا، یہ پوری پریکٹس ہمیں حج سکھا رہی ہوتی ہے۔ تو پھر زندگی کے تمام معاملات میں صبر و تحمل سے کام لینا ہے۔ پھر یہی حج سکھا رہا ہوتا ہے جذبہ قربانی۔ آپ وہاں رہ کر ہر چیز کی قربانی دیتے ہیں، ہر کام کی قربانی دیتے ہیں۔ انسان اپنی نوکری تک کی قربانی دیتا ہے جو کہ بہت ضروری ہے، لیکن وہ رب کے حضور پیش ہونے کے لیے چلا جاتا ہے، رب کے بلاوے پر جاتا ہے، تو پھر ایسا حاضر ہوتا ہے کہ اسے یہاں کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ تو پھر حکم ہے کہ پھر زندگی کے ہر معاملے میں یہ جذبہ قربانی ہونا چاہیے، پھر وہ مال ہو، اولاد ہو، آپ کی جان ہو، آپ کی کوئی بھی چیز ہو، رب کا حکم آ گیا تو سب قربان کر دینا ہے۔ اور پھر آخری بہت اہم بات کہ بندے کے اندر احساس بندگی ہو، شکرانہ ہو کہ وہ اس رب کا بندہ ہے کہ جس کا کوئی شریک نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے۔ اس کے حضور ایسے حاضر ہونا ہے کہ رب تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں تیرا عاجز بندہ ہوں، مجھ سے کروڑوں گناہ ہوئے، لیکن آج تیرے دربار میں تیرے بلاوے سے حاضر ہوا ہوں، تو تو میری اس بندگی کو قبول کر۔ اور پھر اپنی زندگی میں وہ شکرانے کو شامل رکھنا ہے، کیونکہ اگر جیسے گئے تھے ویسے ہی پلٹ کر آ گئے تو پھر اس حج کا کوئی فائدہ نہیں۔ انسان اپنے اندر چینجز جب ہی لا سکتا ہے کہ وہ اس چیز کو پریکٹس میں، پروسیس میں ہر دم رکھے، تو اس پر جب انفرادی اثرات آئیں گے تو پھر وہ معاشرے پر بھی مرتب ہوں گے۔ کیا بات ہے، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ عالمہ سعدیہ سعید، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اس موقع پہ ہم آپ کی سمت آئیں گے اور افزا نوید ہمارے ساتھ ہیں اور ایک کلام شامل کریں گے۔ نعمتیں بے بدل مدینہ ہے، نعمتیں بے بدل مدینہ ہے، نعمتیں مدینہ ہے، ہر اداسی کا حل مدینہ ہے، ضبط جذبات مدینہ ہے، اے میرے دل سنبھل، مدینہ ہے، ہر اداسی کا حل مدینہ ہے، اور عرضیاں ڈال پر نگاہوں سے، عرضیاں ڈال پر نگاہوں سے، اپنی عادت بدل، مدینہ ہے، اپنی عادت بدل، مدینہ ہے،
نعمتیں بے بدل مدینہ ہے ہر اداسی کا حل مدینہ ہے ہر اداسی کا حل مدینہ ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ. اس موقع پہ ایک بریک شامل کر رہے ہیں، درود پڑھتے رہیے. اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فضائل حج، رحمان کے مہمان اللہ تبارک و تعالی کا اذن ہے اور اس کے بندے اس کو راضی کرنے کے لیے اس کے گھر جا رہے ہیں، سرزمین مکہ پہنچے ہیں. اب مولا تو سب کا حج قبول فرما لے، اور جو پیچھے رہ گئے ہیں، جو باقی رہ جانے والے ہیں، ان کے لیے بھی انتظام فرما دے. آج ہم حج بیت اللہ کے انفرادی اور اجتماعی فوائد کے تعلق سے بیسک فلسفہ، اس کی اسپرٹ اور اس کے مقاصد کے تعلق سے بات کر رہے ہیں. میں ڈاکٹر صاحبہ آپ کی سمتاؤں گی، اور یہ سفر عشق و محبت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عشق اور اس کی محبت، یہ بھی تو ایک یہ سرمستی اور یہ جو سرشاری ہے، ایک روحانی کیف ہے، اور جسے اس کی محبت عطا ہو جائے بے شک وہ تو اس کی کیا ہی بات ہے. پوری دنیا کے مسلمان مختلف خطوں سے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ لبیک کی صدائیں لگا کے وہاں پہنچے. اجتماعی فوائد کیا ہے؟ شکریہ ندا. دیکھیے آپ اسلام کے اس دین کے مزاج کو دیکھیں تو ایک اجتماعیت کا رنگ بڑا نمایاں نظر آتا ہے آپ کو. 5 وقت کی نماز بھی ہے نا، تو مردوں کو حکم ہے کہ باجماعت ادا کرو، اس کا ثواب زیادہ ہے. اب عام جو نماز ہے 5 وقت کی، اسے باجماعت ادا کرنے کا حکم. پھر دیکھیں جمعہ کی نماز آئے تو بڑا اجتماع بڑی جامع مسجد میں ادا کرو. پھر سال بعد عید کی نماز اور بڑے عیدگاہ کے گراؤنڈ میں ادا کرو. اب یہ دیکھیں انفرادیت سے آپ اجتماعیت کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور اجتماعیت میں بڑا مجمع ہوتا چلا جا رہا ہے، یہاں تک کہ حج کا عظیم شان عبادت اور وہ قصد کر لیا جہاں دنیا بھر سے کشاں کشاں پروانے آ رہے ہیں، اور فقط ایک ہی نظریہ، ایک ہی سوچ ہے کہ اللہ بڑا ہے، اس اللہ کو راضی کیا جائے، اس کی محبت، اس کی رضا، اس کی بندگی، اس کی تقرب کے لیے جو کچھ مجھ سے ہو سکے میں کروں. تو ایک نہ لبیک اللہم لبیک، میں حاضر ہوں، میرا تن بدن حاضر ہے، میں تن من دھن سے قربان ہونے آیا ہوں، میرے رب مجھے قبول فرما. اور یہ لبیک ایسے رچ بس جائے انسان کے وجود میں، اس کی روح میں، اس کے دل میں، کہ عام دنوں میں بھی پھر اذان کی آواز آئے تو لبیک میں حاضر ہوں. کہیں بھی اللہ کے حکم کا تجھے ضمیر بتا رہا ہے، تجھے دماغ بتا رہا ہے، تجھے عقل فکر بتا رہی ہے، تجھے تیرے ماں باپ کی تربیت بتا رہی ہے کہ اللہ کا حکم یہ ہے، وہ پیچھے سارا پس منظر میں رہتا ہے، جھوٹ مت بول، سچ بول. پوری زندگی بدل گئی اس لبیک کو اگر تو نے واقعی روح میں اتار. میں حاضر ہوں میرے رب، جہاں تیرا حکم آ گیا سر تسلیم خم ہے، جو مزاج یار میں حاضر ہوں اور ہر جگہ حاضر، ہر جگہ حاضر ہوں، تیرا ہوں. جہاں تیرا حکم آ گیا وہاں میں کیا، میری خواہش کیا، میری پسند کیا. تو اپنی پسند ناپسند کو آگ لگا دی. جو میرے رب کو پسند، جو حضور کو پسند، جو حکم ہے اس پہ تو میں نے سر تسلیم خم کیا. پھر ایک اور انداز سے آپ دیکھیں تو ہم معاشرے میں جب رہتے ہیں، کوئی بادشاہ ہے، کوئی وزیر ہے، کوئی منسٹر ہے، کوئی عزت دار ہے، کسی کو علم سے فضیلت ملی، کسی کو کسی انداز سے مال کی وجہ سے صاحب حیثیت تھا، بڑی اونچی جگہوں پہ بیٹھتا تھا. اب وہاں گیا ہے، ایک ہی بڑا ہے. اللہ اب اپنے بڑائی عظمت للہ، ہاں یہ ہے بڑائی. ان الحمد کمپنی کے باس ہو گئے، اپنی بڑائی کے وہی ہے. سارے بت توڑ دیے. اب بڑا تو ہی ہے مولا. وہ حیثیتوں کے، وہ رنگوں کے، وہ نسل، سارے بت ٹوٹ گئے، سارے تکبر کے بت ٹوٹ گئے. اب کہیں سجدہ کر رہا ہے، کہیں رو رو کے اس کو منا رہا ہے. 2 سفید چادریں لے لی، اس نخرہ بھی نہیں کر رہا، جہاں جگہ مل رہی ہے وہیں کھڑا نہیں ہو. بیٹھنا ہے. تم نے ایک نخرہ کیا تو
پتہ نہیں چلتا، نہیں چلے گا، اس بارگاہ میں نہیں چلے گا. اللہ کو پسند اٹے ہوئے بال ہو، میلا کچیلا ہو، پراگندہ ہو. اب دھوپ میں کھڑا ہو کے تو دعا مانگ اللہ کی بارگاہ میں. اللہ کو یہ پسند ہے تو بس جو اس کو پسند ہے، پھر بڑائی کیا، پھر اپنا آپ کیا، پھر میں کیا. میں تو میں کو کچلا جا رہا ہے وہاں پہ، انا نفس کو کچلا جا رہا ہے. اور اگر تو کچلے گا تو تبھی تو مقبول ہوگا، تبھی تو تیری عبادت کو قبول کیا جائے گا، ورنہ نہیں. تو ایک اجتماعیت کا رنگ اس میں نظر آئے گا، اخوت کا رنگ نظر آئے گا. یہ تکلیف میں ہے اور تو آرام سے بیٹھا رہے، نہیں حج نہیں ہوگا. اٹھ اس کی مدد کر، اٹھ دائیں طرف بھی دیکھ، بائیں طرف بھی دیکھ. تو ایک کوئی بھی زبان ہے کسی بھی طرح سے سب ایک دوسرے کے لیے ہیلپنگ ہو جاتے ہیں. اور واللہ میں نے یہ مناظر دیکھے ہیں کہ ایک کو تکلیف بھی، اس نے کہا کوئی بات نہیں. کہیں وہ ویل چیئرز لگ رہی ہوتی ہیں تو بندہ معذرت کر رہا ہوتا ہے غلطی سے، ظاہر رش اتنا زیادہ، مگر دوسرا کہتا ہے کوئی بات نہیں، آئے ہی اپنے صبر کو آزمانے ہیں، تکلیفیں اٹھانے ہیں. تو ایک اخوت کا رنگ، بھائی چارے کا رنگ نظر آتا ہے. پھر ایک عظیم الشان، شان و شوکت کا مظہر ہے. حج ایسی حسین عبادت ہے، خوبصورت عبادت ہے، دلکش، عظیم الشان، کہ آپ جدھر دیکھیں ایک ہی رخ ہے سب کا. خاص طور پر آپ دیکھیں عرفات کے میدان میں سب جمع ہیں اور سب دعائیں کر رہی ہیں. مزدلفہ میں رات گزار رہے ہیں، کنکریاں جمع کریں. کنکریوں کو پینے کے لیے پانی نہیں ہے، کنکریاں دھو کے رکھنی ہے، بس حکم یہ ہے. اب کنکریوں کے لیے پانی مل جائے وہ دھو کے رکھنی ہے مجھے، کہ صبح مجھے جا کے پانی کے لیے بوتل پینے کے لیے لا کے دی، منرل ہے، لیکن اس سے پہلے کنکریاں دھو. اللہ کو راضی کرنا. ہاں جی، اللہ کو راضی ہے. کیا بات ہے، ماشاء اللہ. اللہ کی رضا ہے تو اب چاہے منرل واٹر ہے، ٹیپ واٹر ہے، بچہ بڑی مشکل سے لے کر آیا ہے، یا میاں اپنی بیگم کے لیے لائے ہیں بڑی محبت سے، لیکن وہ پہلے اب میاں سے بھی بڑھ کے اللہ تبارک و تعالی، اللہ کی رضا کے لیے ہر کام ہو رہا ہے. ہر لحظہ مومن کی شان ہی یہی ہوتی ہے کہ وہ پیش نگاہ، پیش نظر رضائے الہی رکھتا ہے. تو کیا ہی اچھا ہو کہ زندگی کے ہر معاملے میں بعد از حج بھی بندہ مومن کا کردار ایسا ہی ہو جائے کہ وہ کچھ بھی کر رہا ہو تو وہ ہمیشہ پیش نگاہ رکھے، میرا رب ناراض تو نہیں ہو جائے گا، میرے اس عمل سے میرے رب کو برا تو نہیں لگ جائے گا. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ ایک تو وہ مال خرچ ہو رہا ہے، وہ ایک الگ بات ہے. پھر مشقت، بہت زیادہ مشقت بھی درکار ہے نا، یعنی بہت آسان نہیں ہے حج کرنا. بندہ مومن کے زندگی پہ، اس کے کردار پہ کیا تبدیلی آنی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر انسان جینے کے بجا مقصد سے واقف ہو تو اس کی عمر کا ہر پل حیات جاودانی ہے. انسان حج کرنے جانا، دیکھیے حج کرنے جانا، میں کہتی ہوں جس کے پاس مال ہے اور بلاوا آیا ہے تو حج کرنا آسان ہے اگر ویسے دیکھا جائے، لیکن بعد میں اس کو سنبھالنا بہت مشکل کام ہے. اور یہ وہی لوگ کرتے ہیں جن پر اللہ رب العزت کی خاص رحمت، خاص عطا اور خاص مہربانی ہوتی ہے. یہ وہی لوگ ہیں جو حج کو سنبھالتے ہیں، اور اللہ رب العزت سب کو توفیق دے کہ جو ہمارے اعمال وہاں رہتے ہیں. کیونکہ دیکھیے ایک مثال ہے نا کہ بچے کو اسکول میں ایڈمیشن کرایا جاتا ہے یا کوئی بھی ایڈمیشن لیتا ہے تو اس کا اصل مقصد وہ نہیں ہوتا. اس کا اصل مقصد وہاں سے تربیت حاصل کر کے اپنے اصل مقاصد کی طرف بڑھنا ہوتا ہے. اس جگہ سے اس کا وہ مقصد پورا نہیں ہو رہا ہوتا. پھر چاہے وہ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، وہ اس کے لیے تک و دو کرتا ہے، اس کی محنت کرتا ہے، پھر اس کو پورے پروسیس میں لا کر پریکٹس میں رہتا ہے کہ میں اس چیز کو بھول نہ جاؤں. تو بالکل اسی طرح انسان جب حج کرنے جاتا ہے تو وہ وہاں کے سارے مناسک ادا کرتا ہے. طواف وہ کرتا ہے، مقام ابراہیم پہ نماز وہ پڑھتا ہے، صفا مروہ کی سعی وہ کرتا ہے، جمرات وہ ہے، منی میں رہتا ہے، عرفات میں رہتا ہے، کنکریاں جمع کرنا، کنکریاں ماننا، قربانی پیش کرنا، یہ سارے وہ اعمال ہیں جو وہاں ہر حال میں ضروری ہیں. حج مکمل نہیں ہے لیکن یہ وہیں پر ختم نہیں ہوتے. انسان اپنے ساتھ، ابھی آپ نے اجتماعی جس طرح فوائد کی بات کی نا، تو یہ ساری وہی چیزیں ہیں کہ انسان وہیں چھوڑ کر نہیں آتا، اپنے ساتھ لے کر آتا ہے. جب وہ جانی اور مالی طرح سے ہر طرح سے اپنے آپ کو لگا کے گیا ہوتا ہے تو پھر وہ وہیں اختتام نہیں ہوتا بلکہ وہ یہاں پر آتا ہے. تو اب حکم ہے کہ اب اصل امتحان اس کا اب شروع ہے کہ وہ کتنا ان نمازوں کی پابندی کرتا ہے کہ ہر دم وہاں جھکا رہتا تھا، تو اب یہاں دنیا کی مشکلات میں گھر کر بھی وہ کس طرح وہ پوری کرتا ہے. پھر اللہ رب العزت کے حکم ہے کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ بتاتی ہے وہ کس طرح لوگوں کی مدد کرتا ہے، وہ کس طرح دوسروں کو مشکلات سے بچاتا ہے، وہ اپنی زندگی کیسے گزارتا ہے. یہ ساری وہ چیزیں ہیں
کہ انسان اس جہاں میں رہے، لیکن لو ادھر اگر لگی رہے تو پھر تو کامیاب ہے اور اس کا حج قبول ہے، اور اگر وہ وہاں کی چیز وہاں چھوڑ آیا اور یہاں آ کے واپس ویسا ہے تو پھر اس کا حج بھی قبول نہیں ہے، اور وہ پھر اس پریکٹس سے، اس پروسیس سے، وہ رب کے قرب سے گزرا ہی نہیں، اس نے رب کی پہچان کی ہی نہیں، وہ صرف دکھاوے کے لیے گیا، تو پھر کسی کام کا اس کا حج نہیں۔ وہ ان ساری چیزوں کو واپس لے کر آئے اور اپنی زندگیوں میں ایسے شامل کرے کہ اپنے حج کو وہ سنبھال کے رکھے۔ اور بس آخری بات کہ دنیا کی فکر تجھ کو اگر 100 لگی رہے، لیکن یہ شرط ہے کہ ادھر لو لگی رہے۔ واہ واہ واہ، فکروں کے ساتھ بھی لا وہیں لگی رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پیش نگاہ پیش نظر رہے۔ بہت شکریہ عالمہ سعدیہ سعید، آپ کا بہت شکریہ۔ ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ، آپ کا بہت کچھ سیکھنے اور سمجھنے کو ملتا ہے، اور ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ ہمیں ملتا رہے۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ محترمہ افضہ صاحبہ، کیا ماشاءاللہ آپ کا بھی جداگانہ انداز ہے، اور ہم اختتام بھی آپ ہی کی آواز میں کریں گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ سفر عشق و محبت کروائے بھی، اور سعدیہ کی بات کو آگے بڑھاؤں گی کہ حج کو پھر جب ہم یہاں واپس لوٹیں تو ہمارے کردار اور ہمارے عمل میں بھی تبدیلی آنی چاہیے، اور وہ تبھی نظر آئے گا کہ جب اخلاص کے ساتھ ہم پھر اس کو سنبھال کے رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نہیں ہے حسن پاس آنسوؤں کے سوا، نہیں ہے حسن عمل پاس آنسوؤں کے سوا، اور چلا لے کے یہ موتی در نبی کے لیے، میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے یا رسول اللہ، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے، الہی کوئی ایسا انتظام ہو جائے، الہی کوئی ایسا انتظام ہو جائے، در رسول پہ اپنا، در رسول پہ اپنا سلام ہو جائے، الہی کوئی ایسا انتظام ہو جائے، الہی کوئی ایسا انتظام ہو جائے، الہی اس سے بڑھ کر آرزوئے دل نہیں کوئی، الہی اس سے بڑھ کر عشق کا حاصل نہیں کوئی، الہی اس سے بڑھ کر مقصد سائل نہیں کوئی، الہی اس سے بڑھ کر مقصد سائل نہیں کوئی، محمد سامنے ہو اور میرا دم نکل جائے، الہی کوئی ایسا انتظام ہو جائے، الہی کوئی ایسا انتظام ہو جائے، اور میری آرزو محمد، میری جستجو مدینہ، میری آرزو محمد، میری جستجو مدینہ،
مدینہ 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 چلیں گے مدینہ رہیں گے مدینہ چلیں گے مدینہ رہیں گے مدینہ کس نے بھی مدینہ دیکھ لیا اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا سرکار کبھی میں بھی تو کہوں سرکار کبھی میں بھی تو کہوں میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا کہ بڑی دور مدینہ تھورا بڑی دور مدینہ تھورا یہاں جیا نہ لاگے مورا یہاں جیا نہ لاگے مورا بیٹھی ہوں میں آس لگائے بیٹھی ہوں میں آس لگائے کب ہوگی میری حاضری میرا جیون بیتا جائے رے مدینہ 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 یا خدا التجا ہے یہ میری عشق احمد میں یوں موت آئے ہاں یا خدا التجا ہے یہ میری عشق احمد میں یوں موت آئے دھوم سے نکلے میرا جنازہ میری میت مدینے کو جائے عشق رسول پاک میری زندگی رہے مل جائے میری خاک مدینے کی خاک میں دھوم سے نکلے میرا جنازہ میری میت مدینے کو جائے الہی کوئی ایسا انتظام ہو جائے الہی کوئی ایسا